وطن اور معاملات چل رہے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ 24,000 پیغمبر بھی بھیجے ہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ اچھے کام کرے گا اور جو اللہ رب العزت کی باتیں مانے گا اسے جنت میں بھیجا جائے گا. جنت میں کیا ملے گا وہ تو اللہ کا بات ہے. اس خطۂ ارض پہ جو میرا وطن ہے وہ دنیا کا جسے جنت نظیر کہتے ہیں وہ ہے، جس کے 4 پہاڑی سلسلے 1.5 ارب ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو پانی مہیا کرنا، جنگلات، محنتی لوگ، آپ کا بھیجا ہوا زر مبادلہ، ٹیکسز، جن کا کوئی نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب نہ کوئی، جیسے یہ باتیں سب دوست کر رہے ہیں بجلی کے حوالے سے. عوام اٹھے، لوگ متحد ہوئے، انہوں نے مانگ کی تو 58 روپے سے 3 روپے تک بجلی کا بل یونٹ پر یونٹ آ گیا. یہ عوام کی طاقت، شعور ہے، سمجھ. بنیادی بات وہی ہے کہ آپ کو غلام صرف اس لیے رکھا گیا کہ آپ کا پانی، آپ کا ملِ وقوع، آپ کی ریاست کی سرحدیں آدھا درجن ممالک سے مل گئی. پانی جو ہندوستان اور پاکستان میں بہہ رہا ہے، جس زندگی چل رہی ہے وہ آپ کی ریاست کا پانی ہے. وہ ہمارا 1948 میں جب 22 اکتوبر 1947 میں ادھر سے اور 27 کو ادھر سے حملہ کیا گیا تو اس حملے میں ڈومینین تھی دونوں ریاستیں، نیم خود مختار. وہ تاج برطانیہ کے حکم پہ ہوا دونوں طرف. اور 1 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ پہ لے جایا گیا مسئلہ، اور اقوام متحدہ سے سٹے لیا گیا. یہ ذوالفقار صاحب قانون دان اور بھی بیٹھے ہیں، قانون دان سمیت ہیں، اور پچھلی 5 صدی سے وہ سٹے مسلسل چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ چونکہ اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جن کے مفادات، جنہوں نے چائنا کو انگیج کرنا ہے، جنہوں نے رشیا کو توڑا، جنہوں نے باقی ساری صورتحال آپ کے سب کے سامنے وہ کہنے کی بات نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو موضوع دیا گیا کہ کانفلکٹ آف جموں کشمیر اینڈ وے فارورڈ. وے فارورڈ کیا ہے؟ مطلب باتیں کرنے کو تو بہت سی، اگر تاریخ بیان کی جائے تو کشمیر 1000 سالہ پرانی تاریخ ہے. باقی بھی باتیں جو جدوجہد ہے اس کو بھی کیا جائے تو وہ بہت ٹائم چاہیے، چونکہ مختصر بات کو کیا جائے کہ وے فارورڈ کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ہم جیسے مخدوم صاحب نے فرمایا کہ تحریک چلی، وہ میرے اسٹیٹ سیکرٹری میرے عزیز کہہ رہے تھے، جو پی این اے کی تحریک جس میں لاکھوں روپیہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، اس تحریک میں لاکھوں روپیہ کنٹریبیوٹ کیا، وہ اکیلے تحریک نہیں چلا سکتے تھے، ہمارا ساتھ تھا یہاں سے. اور اس ساتھ کو ہم کو علیحدہ نہیں ہے، وہاں سے علیحدہ نہیں ہے، وہ سرفس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا سپورٹیو رول ہے جو ہم کر رہے ہیں. اب اس رول کو بڑا کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کہ یہ بنیادی بات ہے کہ 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ جو برطانیہ کیبنٹ میں پاس کیا تھا، یہ گیلانی صاحب موجود ہے، ناظر صاحب موجود ہے، ہم نے کام بھی کیا ہے کہ اس کو ریورس کرانا. لاکھوں انسان ہمارے مرے ہیں جو کسی اکاؤنٹ میں نہیں ہیں، لاکھوں عصمتیں لٹی ہیں جو دنیا کے کسی فورم پہ اٹھائی نہیں گئی ہیں. اس ایکٹ کو ریورس کرانا، سفارتی محاذ، یونٹی، سیاسی محاذ، وہ تمام، اور جو لاکھوں انسان آپ کے آج تک مرے. ارشاد صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کو برطانوی کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہیومن رائٹ کے بیسس پہ چیلنج کرنا کہ آپ ذمہ دار ہیں، برطانیہ، تاج برطانیہ ذمہ دار ہے ان لاکھوں انسانوں کے مرنے کا، چونکہ وہ دونوں ریاستیں ڈومینین تھیں. وہ پاکستان اور ہندوستان آزاد نہیں تھے، وہ سن 1952 تک ڈومینین تھے.
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سرفس پہ جو کام ہو رہا ہے, ریاست میں جو کام ہو رہا ہے وہ کر رہے. جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ بہت بڑا بار ہے, یہ آج سے نہیں, مطلب کئی سالوں سے یہ بات چل رہی تھی, اور اس میں بہت سے نیشنلسٹوں کا, مختلف پارٹیوں کا کام, جو شعور بیدار ہوا ہے آج وہ شعور وہ تنظیم بنا, اور اس تنظیم کو ہم نے اس یکجہتی کو, اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ہر وہ طریقہ کار ہمیں اپنانا ہوگا جس میں سے ڈویژن نہ ہو. لوگ تو معاشرہ نے دیکھے آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی, اس کامیابی کو آگے بڑھانا, اور آگے بڑھانے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو سفارتی سطح ایک معاشرے مضبوط کرنا ہے, سیاسی اتحاد میں بنانے ہیں, اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ برٹش وہ پارلیمنٹ کے ہمارے ممبر چلے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس طرح نہیں کہ لابنگ ہو رہی ہے جی ادھر سے علاقے ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ, نو, ہمارا تشخص, ہماری یکجہتی ریاست کی, ہماری آزادی, ہمارے مستقبل, ہماری نسلوں کا سوال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.